گھر جاتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ہاں 13 بچے ایک ہی عورت کے کھاتے میں ڈالو گے پھر وہ ٹینشن ہے بھائی. ایک ہی سائز کے 13 بچے تو ظاہر ہے وہ یہ آپشن بھی شریعت نے دیا ہے, مختلف سیکشن ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ وہاں ہیں کچھ وہاں ہیں کچھ وہاں ہیں. اور اگر کسی خاتون کے 13 ہو بھی جائیں تو وہ اکٹھے نہیں ہو جاتے, 13واں بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے جب 13واں پیدا ہوتا ہے, پہلا بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا فیملی پلاننگ والوں نے بنا دیا. تو خدا کی قسم بچوں سے بہتر انٹرٹینمنٹ ہے نہیں, بچوں سے بڑی ڈپریشن کا علاج کوئی نہیں ہے. بچوں سے نیٹ پہ بچوں کی ویڈیو سرچ کر لو, ایسا مزہ آئے گا. وہ حالانکہ دوسروں کے بچے ہیں, تو اپنے بچے حرکتیں کریں. ہر بچہ ایک نیا سائنسدان بن کے پیدا ہوتا ہے, نئی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, تو عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوتا ہے. انٹرٹینمنٹ ہے, فل تفریح. بچے ہوتے ہیں تو گاڑی رکھنے کا بھی مزہ ہے, اپنی گاڑی میں بچوں کو ڈال کے گھمانے پھرانے لے کے جاؤ, تفریح کا مزہ, پکنک کا مزہ, عید الفطر کا مزہ, بقرعید کا مزہ, رمضان کا مزہ تو ہٹو بچوں. رمضان میں مزہ ہی اس گھر میں آتا ہے جس میں فیملی ہو, بچے ہوں. تو یہ تمہیں یہودیوں نے تمہاری زندگی برباد کر دی, سکون برباد کر دیا. کتے بلی پال رہے ہو گھروں میں جا کے تم سکون کے لیے. گوروں کو دیکھو, ہر گھر میں بندر ملے گا آپ کو, کتے ملیں گے. میں نے گورے دیکھے کم وقت بندروں کے پیمپر چینج کر رہے ہیں. ارے تجھے اپنے بچے کے پیمپر چینج کرتے ہوئے تو تکلیف ہو رہی ہے, اور بندروں کے تم پال پال کے ان کے بندر انسان سے اچھا تھوڑی ہوتا ہے, جو انسان کا بچہ جو خوشیاں دیتا ہے. پھر بڑے ہو کر آپ کا دست و بازو بنیں گے, سینہ تان کے محلے میں پھرو گے. اتنے جوان بیٹے سندھ میں ایسا ہوتا تھا, اندرون سندھ, جب بیٹے جوان ہوتے تھے نا تو کوئی جیسے کسی سندھی کے پاس آیا دھمکی دی تو وہ کہتا تھا ہمارے بیٹوں نے بھی پگڑیاں باندھ لی ہیں, یعنی بڑے ہو گئے ہیں, اب ذرا ہلکا ہاتھ رکھ. تو ڈرتے ہیں بھائی اب تو اس کے بیٹے جوان ہو گئے ہیں, تو بزنس کو بھی بڑھائیں گے, ملازمت میں بھی ساتھ دیں گے. اور محبت جیسی بیٹے سے باپ کو ملتی ہے, بیٹیوں اور بیٹے سے, خدا کی قسم یہ محبت اللہ نے اس کائنات میں پیدا کی نہیں ہے. ایسی محبت, جنازے پہ سب سے زیادہ اولاد روتی ہے, دوست احباب تو اوپر اوپر سے رو رہے ہوتے ہیں, اور ایک آدھ دن اولاد ساری زندگی روتی ہے, ساری زندگی دعائیں مانگتی ہے. جتنے رونے والے بڑھانا چاہتے ہو نا اتنے پیدا کر لو, ٹھیک ہے نا. جتنے چاہتے ہو کہ مجھے محبتیں ملیں اتنے پیدا کر لو گھر میں, اور بیوی کو بتاؤ کہ تمہارا بھی فائدہ ہے, عورت کی صحت بھی اچھی رہے گی, ڈپریشن میں بھی نہیں جائے گی, میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا. کتنے کیسز ہیں کہ میاں بیوی میں بیوی علیحدگی مانگ رہی ہے, کیوں؟ 2 بچے تھے بڑے ہو گئے, 3 بچے تھے بڑے ہو گئے, ان کی شادیاں ہو گئیں. اللہ نہ کرے ایسا اکثر نہیں ہوتا, لیکن بسا اوقات پھر عورت کا کہیں چکر بازی شروع ہو جاتی ہے. وہ اس کو شوہر کہتے ہیں اب کیا کرنا ہے میں نے, بعض دفعہ شوہر کی چکر بازیاں شروع کہتے ہیں اس کو نکالو اپنی زندگی سے اس عورت کو. بچے ہوتے ہیں ایلفی کا کام دیتے ہیں, صحیح ہے نا بھائی. اتنے بچے چھوڑ کے کہاں علیحدہ ہوں گے ہم, ابھی منع کی ختنیں بھی نہیں ہوئی. بیگم تم ایسی باتیں کر رہی ہو بھائی, تمہیں وہ پڑوسی اچھا لگ رہا ہے, منع کی ختنیں تو کرا لو, وہ بھی منع کی خاطر آپ کے ساتھ اٹیچ رہے گی. یہ منع ہے, یہ میرا جگر کا ٹکڑا, اور یہ منع کے ابا. سبحان اللہ, کیسا بہترین خطاب آپ کو دیا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا. عورت آپ سے محبت شوہر ہونے کی وجہ سے اتنی نہیں کرتی, خدا کی قسم لکھ لو اس کو. عورت آپ سے محبت جو ٹوٹ کے کرتی ہے وہ اس لیے کہ آپ اس کے بچوں کے باپ ہو, کیونکہ عورت کے لیے اپنے بچے سے زیادہ محبوب چیز اللہ نے اس کائنات میں پیدا کی نہیں ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا یار, بلی کیسا لڑتی ہے اپنے بچوں کے لیے. بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا, وہ بلی کے بی پی ہر وقت ہائی رہتا ہے, ہر وقت کیوں نہیں بیٹھی رہے گی, کوئی بچوں کو چھیڑ تو نہیں رہا کوئی. تو انسان ہے, وہ تو اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ 2-3 بچوں کے بعد بیگم کو فارغ کر دیا تمام دنیا کے تمام کاموں سے. اب وہ واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہیں, فیس بک پہ مختلف آئیڈیاں. تو ایک دن آ گیا, کوئی زیادہ اچھی مونچھیں تھی اس کی, اتفاق سے وہ زندگی میں آ گیا, ادھر کو نکلنی وہ ٹھیک ہے نا. سب نہیں ایسا کرتی, کچھ کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ بھی تو غلط ہے نا, کچھ لوگوں بھی تو برائی سے بچانا ہے. اور بعض دفعہ کچھ کام نہیں ہوتا تو پھڈے بازی. تو عورت کی گود میں بچہ ہوتا ہے, خود بھی خوش رہے گی اور آپ کو بھی خوش رکھے, اور اس کی نیچر ہے, یہ بوجھ نہیں ہے. اولاد نعمت ہے. اگر اولاد پینلٹی ہوتی تو اللہ یہ تھوڑی کہتا یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. گفٹ کا لفظ تھوڑی استعمال کرتا, ہبا گفٹ کو کہتے ہیں عربی میں. اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں عذاب میں بچوں کی لین لگا کے عذاب میں ڈال دیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں گفٹ دیتا ہوں, گفٹ تحفہ. بیٹے سے بیٹی سے بڑا تحفہ اللہ نے اس کائنات میں پیدا نہیں کیا, اولاد سے بڑا تحفہ. یہ جو آپ لوگ میری مجھ سے عقیدت کر رہے ہو, اتنی محبت کر رہے ہو, مفتی صاحب بہت اچھے, وہاں بڑا زبردست بیان کیا, میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ چوموں, آپ کے گلے ملوں.
مفتی صاحب جب بیمار ہوتے ہیں تو کون آئے گا؟ اولاد روتی ہے پیچھے. بڑھاپے میں آپ لوگ کام نہیں آؤ گے. میرے اولاد ہے جن سے ہم امید ہے, جو نیک نکلا, اگر اللہ نہ کرے خراب نکل آئے تو اتنے پیدا کرو اس پیر میں بگڑنے کے لیے بھی کچھ رکھو, ٹھیک ہے نا. ایک آدھ تو نکلے گا نا, 2-3 ہوتے ہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا نکل آئے گا. اتنے ہیں انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے امید ہے ایک آدھ تو محبت کرے گا, اور اللہ نے چاہا تو سبھی کر لیں گے. تو بیٹیاں ابھی میرا ایک گھریلو باتیں کرنی نہیں چاہیے, لیکن کیا کروں, سبق کے لیے اس سے بہترین مثال نہیں ملتی. میرا ایک بچہ بھی بیمار ہوا, چھوٹا 3.5-4 سال کا ہے. اس کو بخار ہوا, بے ہوش ہو گیا, بخار میں دانت بند ہو گئے, بہت ہی اٹیک پڑے پہلے اس کو, بہت ڈینجرس کیفی. سارے بہن بھائی رو رہے تھے, سوتیلے بھی سگے بھی سب رو رہے ہیں, سب مسلح پہ. اتنے میرا 8 سال کا بچہ مسلح پہ کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا ہے. مجھے ان کی حرکتیں دیکھ کے رونا آ رہا تھا کہ اے اللہ, یہ محبتیں انسان کو بھائی بہنوں کے علاوہ کسی سے نہیں ملتی. میں نے دوستوں کو بتایا میرا بیٹا بیمار ہے, میں ہاسپٹل جا رہا ہوں, انہوں نے پریشان ہوئے. یہ کیفیت تھوڑی بنتی ہے, یہ کیفیت انہی کی بنتی ہے جو بستر میں آپ کے ساتھ سوتے ہیں, کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہیں, جن کی ماں اور باپ ایک ہیں, یا کم از کم باپ ایک ہے, کہ رشتہ تو ہے نا, یا ماں ایک ہے. تو مجھے وہ منظر, مجھے بڑا سبق ملا. میں نے کہا یہ فیملی پلاننگ والوں نے کیسا الو بنا کے تمہارا بیڑا غرق کیا ہے, خدا کی قسم. سب رو رہے ہیں, بھائی بھائی کو کیا ہو گیا, بھائی کو کیا ہو گیا, بھائی کو کیا ہو گیا. تو یہ محبتیں خونی رشتوں سے ملیں گی, اور خونی رشتے اولاد اور بہن بھائی ہی ہوتے ہیں. تو یہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا تمہارا فائدہ ہے, اور اللہ رزق میں برکت دیتا ہے. رزق سے مت ڈرو. ایک صاحب نے میرے ایسے بیان پہ نیچے کمنٹس کیا, ہاں انہی مولویوں کی وجہ سے وہ غریب لوگ 12 بچے جو ہے نا ٹینشنوں میں پال رہے ہیں, عذاب میں آئے ہوئے ہیں, کھانے کو روٹی نہیں, علاج کے پیسے نہیں ہیں. جس نے بھی یہ کمنٹس کیے ہیں اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ امیروں کے ہاں بچوں کی پیدائش کم ہوتی ہے. اگر اس کا وجہ غربت ہوتی نا تو امیروں کے بچے زیادہ ہوتے جن کے پاس کھلانے کے بہت پیسے ہیں. اس کی وجہ غربت نہیں, اس کی وجہ دل کا تنگ ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. دل کا کیا ہے تنگ. تمہارے پاس کروڑوں روپے ہیں, تم کتے خریدنے کے لیے تیار ہو, اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ اس کو اسکول کی فیسیں بھرنی پڑیں گی, علاج کا خرچہ ہو جائے گا. اس کا مطلب تمہارا دل اتنا سا ہے. دل جو کم بخت اپنی اولاد روک رہا ہو کہ میں میری کھا نہ جائے, تو سب سے انسان کے جگر کا ٹکڑا تو اس کی اولاد ہے. انویسٹمنٹ کا سب سے بہترین ذریعہ اس کی اولاد ہے. جتنا مالدار ہوگا نا 2 بچوں کے درمیان وقفہ اتنا زیادہ. اگر آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے تو 2 بچوں کے درمیان وقفہ 3 سال, 2 لاکھ ہے تو وقفہ 6 سال کا ہوگا. آپ دیکھ لو, یہ ریسرچ ہے. جتنی تنخواہ بڑھے گی وقفہ. تو اس کا مطلب پیسے کا مسئلہ نہیں ہے, دل ہے. دل چھوٹے ہو گئے ہیں, اور یہ دل جس کا چھوٹا ہو جائے خدا کی قسم وہ کروڑوں روپے میں بھی خوش نہیں ہوتا. اس کا دل اللہ ایسا تنگ کر دیتے. تو یہ جو غریبوں کے ہاں خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں نا, بچے کو مار دیا, یہ غربت نہیں ہے. یا تو اس کی کمبخت کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی, ڈپریشن کے مریض ہے, کیونکہ یہ واقعات امیروں کے ہاں بھی ہیں. امیر گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں بچے کو گولی مار دی, خودکشی کر لی, یہ کر لیا. اس کی وجہ غربت. غربت تو پہلے زیادہ تھی, حالانکہ خودکشی کے ریشو کم تھے. اب غربت دنیا میں کم ہوئی ہے, خودکشی کے ریشو بڑھ گئے ہیں. تو ڈپریشن, اسٹریس اور برداشت نہ ہونا, یہ چیزیں لوگوں میں ختم ہو گئی ہیں. تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. میں نے تو منظر دیکھا نا اس بچے کے ساتھ کیسے, اور باپ کا غم بھی ہلکا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے میرے ساتھ اس غم میں شریک ہونے والے بہت ہیں, اور تسلی ہو جاتی ہے نا. بھائی گھر میں کسی کو کچھ ہو گیا تو سب پریشان ہیں, آپ اکیلے نہیں ہو, تو غم ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بیگم کو کچھ ہو گیا تو آپ بھی پریشان ہو گئے, آپ کے بچے بھی, سب مل کے پریشان ہیں. شوہر کو کچھ ہو گیا تو سب پریشان ہیں. تو یہ غم کیا ہو جاتا ہے, ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے, کہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی غمزدہ ہے, میں بھی غمزدہ ہوں. تو وہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے نا, وہ راستہ اختیار کریں. دنیا کو نہ دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے. دنیا آپ کا بیڑا غرق کر دے گی, آپ سے سکون چھین لے گی.